نارمل رہو، مطمئن رہو، ٹھیک ہے. تو ابھی جناب سیدہ کیا فرماتی ہے؟ بی بی فرماتی ہے من اسعد الی اللہ اخلص عبادتہ احبط الیہ افضل مصلحتہ. توجہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف اپنی خالص نہیں اخلص سپر ڈگری اپنی خالص ترین عبادت کو بھیجتا ہے، اللہ فاحبط الیہ افضل مصلحتہ، اللہ اس بندے کی طرف اپنی افضل ترین مصلحت کو روانہ کر دیتا ہے بدلے میں، اس کے جواب میں. ضرورت کس چیز کی؟ خالص عبادت کی، خالص اخلص. جو بھی اخلص عبادت بھیجے گا، ہم خدا معصومین کی زندگیوں میں دیکھیں، ان سے بہتر مثالیں ہمیں کہاں مل سکتی ہیں کہ جناب سیدہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ بخار کی حالت میں ہے، حالت تپ میں ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ کا سنا ہے، میں نے صرف اپنے مقصد کو ذرا بیان کرنے واضح کرنا ہے. مولا کائنات آتے ہیں اور جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ اے بنت رسول، آپ نے آج تک کبھی کوئی فرمائش نہیں کی میرے سے، جب سے شادی ہوئی آپ نے فرمائش نہیں کیا، میرے سے کچھ مانگی ہے. آج علی کا دل کر رہا ہے نا کہ علی چاہتے ہیں کہ میری زوجہ جو کہ حبیب خدا ہے مجھ سے کچھ مانگے. تو جناب سیدہ ایک جملہ فرماتی ہیں. کون ہے یہ بی بی؟ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں ہر خاص عام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہر مسلمان نے. میں عموماً روایتیں وہ بتاتی ہوں جو صرف اہل تشیع میں نہیں ہوتی، اہل سنت میں بھی ہوتی. اہل سنت میں بھی روایت موجود ہے کہ بی بی کون ہے، جناب سیدہ کون ہے. کلما جاءت فاطمہ، کہ جب کبھی بھی فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی، قام الیہا قبلا یدیہا، کہ رسول خدا اپنی بیٹی کی طرف آگے بڑھتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلَسِهِ، اور ان کو لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. اب بیان کرنے والے ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ سب اتنا کہ جب بی بی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے. بات یہی ختم نہیں ہوتی. بات یہی ختم نہیں ہو جاتی جو لوگ ختم کر دیتے ہیں کہ بی بی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے. نہیں، بات یہی نہیں ختم ہوتی. آپ عربی میں آپ اس کے صحیح ترجمہ کریں، وہ کیا ہے؟ قام الیہا، قام لہا نہیں ہے. اگر قام لہا تو بس کھڑے ہو جاتے تھے، قام الیہا یعنی آگے بڑھتے تھے بی بی کی طرف، پھر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، پھر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اتنی عظمت دیتے تھے. تو اس بی بی کو وہ فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا علی، آپ سے کچھ بھی مانگنے کی مجھے میرے بابا نے اجازت ہی نہیں دی، اجازت ہی نہیں دی. اور بی بی نے وہ راز بتایا جو جناب رسول خدا نے اپنی جو بیٹی ہے، اپنی بیٹی کو جو بات کہی تھی جب رخصتی ہونے لگی تھی، تو جناب سیدنا نے کہا میرے بابا نے یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، تمہاری شادی کائنات کے بہترین انسان سے ہو رہی ہے. علی جو ہے خدا کا محبوب ترین ہے میرے بعد، لیکن علی جو ہے اتنا دولت نہیں رکھتا، علی کے گھر میں اتنی دولت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی فرمائش کرو علی پوری نہ کر سکے اور اس کا دل ٹوٹ جائے، تو اس لیے تم فرمائش نہ کرنا، علی سے کبھی کچھ مانگنا نہ. لیکن جب مولا کائنات نے فرمائش جب بہت اصرار کیا کہ نہیں اے بنت رسول، آج آپ کچھ مانگیے، میں چاہتا ہوں میں آپ میرے سے کچھ طلب کریں اور میں آپ کو دوں. جب اپنے شوہر کی طرف سے اصرار دیکھا تو پھر بی بی نے فرمایا کہ میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے. بہت مختصر کر رہی، مولا کائنات گئے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، بعض کہتے ہیں کہ جی آپ نے مزدوری کی، بعض کہتے ہیں قرضہ لیا. بہرحال آپ نے انار لیا، ایک انار آپ نے خرید لیا. واپس آ رہے تھے، اب علی کا امتحان کہ ایک بیمار کراہ رہا تھا، آپ پاس گئے. یہ کیسے ہو سکتے کوئی کراہ رہا اور علی پاس سے گزر جائے نظر بچا کے؟ اس طرح کوئی علی والا بھی نہیں کرتا جو صحیح طور پہ علی کی سیرت پہ چلے. یہ نہیں دیکھا جاتا کون کراہ رہا ہے، بس کوئی تکلیف میں ہو تو کہا جائے گا کہ ہم پاس سے گزر جائیں. جب مولا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگا کہ اس طرح سے بیماری کی حالت میں وہ تھا. تو مولا نے کہا کچھ خواہش، کہنے لگا انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے. مولا نے اس وقت تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، لیکن اس وقت اس زوجہ کی محبت میں کہ جو حبیبہ خدا ہے، مولا کائنات نے اپنے اثار میں کچھ کمی کی، آدھا انار اس کو دے دیا، آدھا انار رکھ لیا. اب وہ بیمار بھی کچھ عجیب ہی تھا. مولا نے پوچھا کچھ اور، کہنے لگا آدھا اور مل جائے تو. مولا نے باقی کا آدھا بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا. اب وہ مولا گھر نہیں جا سکے، مسجد میں چلے گئے.
جب مسجد سے ہو کے گھر گئے تو دیکھا تشت میں انار ہیں اور بیوی کا ناول فرما رہے ہیں اور کہتی ہیں کہ یا علی آپ کا شکریہ، میں نے تو ایک انار مانگا تھا، آپ نے اتنے سارے بھجوا دیے۔ بس وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، میں بس اپنے موضوع کو سمیٹ رہی ہوں۔ تو یہ ہے اخلص، یہ جب اخلص ہو کے خدا کے لیے خالص ہو کے جب ان ہستیوں نے کام کیے تو خدا کی مصلحت دیکھی ہے۔ تشت میں انار، اب آپ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو ایسا نہیں ممکن کہ ہم بھی کبھی ایسا کریں تو جنت سے انار ہی آ جائیں گے، تو یہ ہر بندے کی اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا خلوص اللہ کے لیے، اللہ ہمارے لیے ہمارے جیسی کو ہمارے حساب سے مصلحت ضرور جو ہمارے لیے افضل ہوگی۔ اب آپ کو میں ایک غیر معصوم کی زندگی سے، چلے آپ کو غیر معصوم کی زندگی سے اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے خالص ہو سکتے ہیں، ہم کیسے، ہمارے لیے کیسے مصلحت افضل ہو سکتی ہے اللہ کی۔ بیوی کا فرمان ہے، یقیناً یہ ملکوتی الفاظ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ آج ہم بھی اگر خالص ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی خدا کی افضل مصلحتیں آئیں گی۔ رضا شاہ پہلوی کا زمانہ تھا ایران میں، یہ غیر معصوم کی مثال بھی سن لینا ورنہ دماغ اوپر اوپر ہی رہتا ہے، ہم کہتے ہیں شاید ہمارے حساب سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کچھ ہم نے لیا نہیں ہے۔ تو ذرا آپ یہ بھی دیکھیے کہ رضا شاہ پہلوی کا زمانہ ہے، تو اس زمانے کا ایک بہت نامور ڈاکو اور بدنام ترین انسان تھا طیب، جو کہ رضا پہلوی کے لیے کام کرتا تھا۔ شاہ ایران جو تھا اس کے لیے وہ کام کرتا تھا، جہاں کہیں بھی شاہ ایران نے تباہی کروانی ہوتی تھی، جہاں کہیں بھی کسی کا کوئی پروگرام خراب کروانا ہوتا تھا وہ طیب کو بلاتا تھا۔ اور جو شاہ ایران تھا اس کا اتنا روب تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا، مگر یہ جو بدنام زمانہ جو تھا یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہی کھانا کھاتا تھا، یعنی اتنی دوستی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ایک دن شاہ ایران نے کہا کہ اے طیب، یہ کچھ دنوں کے بعد تم نے وہ فلاں جگہ پہ سید روح اللہ خمینی کے پروگرام کو خراب کرنا ہے، اس کا ایک پروگرام چل رہا ہے، اس نے ایک میٹنگ یا جلسہ رکھا ہے یا جو بھی رکھا ہے، تم نے وہاں پہ جا کے یہ تباہی پھیلا دینی ہے۔ اس نے کہا کس کے پروگرام کو؟ اس نے کہا سید روح اللہ۔ کہنے لگا یہ سید ہے؟ کہنے لگا ہاں سید ہے۔ کہنے لگا فرزند زہرا ہے، اس کے پروگرام کو تم نے میرے سے خراب کروانا ہے، میں ہر گناہ کر لوں گا، فرزند زہرا اولاد زہرا کو تعمیر نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں تجھے تمہارے ناخن کھیر دوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی سزا دے دو۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخی حقیقت ہے، وہ بتاتی ہے، تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو اتنا جوان چوڑے چکلے سینے والا تھا، سکڑ کی ہڈیاں رہ گیا ظلم کی وجہ سے۔ شاہ ایران نے اتنے ظلم اس پہ کیے، اور یہاں تک کہ جب اس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اس کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا، وہ نہیں مانا کہ نہیں میں کبھی بھی سید جو کہ اولاد زہرا میں سے ہے، میں اس کی تباہی کے لیے کام نہیں کر سکتا، اذیت نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پہ رک کے ذرا سوچ لیجیے کہ آج ہم نے اپنے معاشرے میں ایک اور ادب کو غائب کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی ایک سوچ بنا کے نا کہ سادات کی احترام کا کوئی وہ رہا نہیں ہے، کہ وہ سادات وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ تو سید ہوگی تو ہم کیا کریں، ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو نہیں یہ بات نہیں ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کو خدا کا معاملہ، آپ نے رسول اور سیدہ کی نسبت سے احترام کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں لے آئیں جو ادب ہمیں اہل بیت دے کے گئی ہیں، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس کو جب یہ قتل کے لیے لے جایا جا رہا ہے طیب کو، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارا کوئی امام خمینی کے لیے کوئی پیغام ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ امام خمینی کو پیغام دینا کہ آخر پر میری شفاعت کروا دے، فرزند زہرا ہیں میری شفاعت کروا دے۔ جب امام خمینی روح اللہ کے پاس پیغام پہنچا طیب کا، تو امام خمینی نے کہا اسے جا کے یہ کہو کہ اسے مجھ جیسوں کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود امت محمدیہ کی شفاعت کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ وہ افضل مصلحت ہے کہ جب اس نے نیت خالص کی نا، جب اپنی نیت خالص کی اس گھرانے کے لیے، تو امام خمینی نے کہا وہ میرے جیسوں کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بلکہ وہ خود امت کی شفاعت کروانے کے قابل ہو گیا ہے، وہ شفاعت کروا سکتا ہے۔ اور پھر افضل مصلحت یہی ختم نہیں ہوتی، اب یہ جب چلا، اس کو جب قتل کر دیا، شہید کر دیا، اب اس نے نہ تو کبھی نماز پڑھی تھی نہ روزہ رکھا تھا، اور شہید۔ اب اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ قوم کے تمام طالب علم اور علماء اکٹھے ہوئے، آپس میں بانٹ کے اس کے نماز روزوں کو ادا کر دیا، اس کے واجبات کو آپس میں بانٹ دیا۔ تو یہ خالص ایک لمحے کے لیے بھی اس نے جب اپنے آپ کو ایک مقصد کے لیے بھی خالص کر لیا، لیکن ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ ہماری عبادتوں میں
وہ خلوص نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ان ہستیوں نے یہ فرمایا کہ یہ عمل کرے تو یہ ملے گا، ملا تو نہیں. انہوں نے کہا یہ نماز پڑھیں یہ ملے گا، ملا تو نہیں. ہم اپنی پہلے دیکھیں، ہم اپنی عبادت خالص کر رہے ہیں، اس خاص حاجت کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. پیش نظر اللہ کی ذات ہونی چاہیے، پیش نظر معصومین کی معرفت ہونی چاہیے. تو جب پیش نظر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ کام کرنے کے باوجود جب ہمیں وہ چیز نہیں ملتی تو ہم اس کلام میں، اس فرمان میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری معرفت میں کمزوریاں. ایک شخص تھا نا، بس ایک واقعہ کے بعد میں فوراً مسائل کی طرف آ جاؤں گی. ایک شخص تھا نا، امام زین العابدین علیہ السلام مسجد میں تشریف مسجد میں آیا اور نماز شروع کی اس نے پڑھنا. اب نماز کیسے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے پرندہ ٹھونگے مارتا ہے نا، جیسے دانا کھاتا ہے، یوں سجدہ یوں رکوع، بس تیزی سے سجدے پہ سجدہ رکوع پہ رکوع کر کے نماز پڑھ لی. اچھا جب نماز پڑھ لی تو لمبی لمبی دعائیں کیا مانگی جا رہی ہیں؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، اب مجھے آخرت میں بڑا سا محل دے دے اور اس میں 4 حوریں بھی ہوں، 4 حوریں بھی ہوں. اب امام اسلام سن رہے تھے. امام ذرا قریب ہوئے، جا کے پوچھا یہ تو دعا کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے، اب میں نے اللہ سے کہا ہے کہ میرے لیے ایک محل ہونا چاہیے آخرت میں اور اس میں 4 حوریں ہونی چاہیے. مولا نے فرمایا محل اتنا کم بھیج رہا ہے، حوریں 4؟ نماز کی یہ حالت ہے، عبادت کی یہ حالت ہے کہ محل اتنا کم بھیج رہا ہے، حوریں 4.